الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، رواہ الامام الہمام البزار فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ اس کا ایکو بند کر دیں، اس کا ایکو بند ہو، ڈبلنگ بند ہو، بالکل سادہ ہو اسپیکر، دھمک نہیں ہونی چاہیے، بالکل سادہ۔ معزز دوستو، آج آپ کی یہاں نگین اسلامک اکیڈمی غورغشتی ضلع اٹک میں 23 فروری 2020 بروز اتوار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ ہماری خوش قسمتی، ہماری سرپرستی میں استاد ذل مکرم حضرت حافظ نثار احمد الحسینی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں، چند گوش گزار کرنا چاہوں گا، چند گزارشات۔ میرے دوستو، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر عمارت اسلام قائم نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، یہ پہلے دن سے طے ہو چکا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہم ایمان سمجھ کے، اللہ رسول کا حکم سمجھ کے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ کسی کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ مثلا لوگ سمجھیں گے بھئی یہ قادیانیوں کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت رکھا گیا ہے، وہ نہیں مانتے اور ہم مانتے ہیں، اس لیے ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال لیں کہ عقائد کسی کی وجہ سے نہیں رکھے جاتے۔ قادیانی تو جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، عقیدہ ختم نبوت تو 1400 سال سے آ رہا ہے۔ یہ نظریہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات ذہن میں ہو نا کہ کسی کی وجہ سے عقیدہ رکھا ہے، پھر وہ عقیدہ نہیں ہے، پھر تو وہ ضد بازی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، یہ اللہ رسول کے حکم سے مانتے ہیں، کسی قادیانی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ اول مانتے ہیں، کسی خلافت کے انکاری کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم اللہ رسول کا حکم سمجھتے ہیں، ایمان یقین سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ابوبکر کو خلیفہ اول مانتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہے، یہ کسی انکاری کی وجہ سے ہم نہیں رکھتے۔ ہم پیغمبر کے صحابہ کو قرآن کریم کے احکام کے مطابق معیار و حق و صداقت سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی عقیدہ حیات النبی ہے۔ انبیاء کرام کو وفات کے بعد اہل سنت والجماعت قبر میں زندہ سمجھتے ہیں، کسی منکر کے انکار کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ انکاری تو کل پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری امت کا عقیدہ بن جائے، یہ بات نہیں ہے۔ اس پر دلائل، مسائل، فضائل 1400 سال سے آ رہے ہیں۔ میری بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں یہ بات دل و دماغ سے نکال لیں کہ ہم کسی کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ یہاں سے کوئی اٹھے
اور باہر کہے بھائی جی قادیانی نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، اس وجہ سے ختم نبوت کانفرنس تھی؟ جی نہیں، قادیانی مانے نہ مانے تو اس کا اپنی اچھائی ہے، نہ مانے تو اپنی ضلالت ہے۔ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ بات میں نے صرف کلیئر کی ہے، اس کی وجہ کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ شبہ ہوتا ہے، کس لیے ہے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے ختم نبوت کانفرنس رکھ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے ابوبکر صدیق کی خلافت اول کے دلائل دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم انبیاء کرام کو قبروں میں زندہ مانتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اپنا عقیدے کے دلائل سمجھانے کے لیے حیات الانبیاء کانفرنس رکھ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم صحابہ کرام کو معیار حق و صداقت مانتے ہیں، اپنے لوگوں کو اپنا نظریہ سمجھانے کے لیے ہم عظمت صحابہ کانفرنس رکھ رہے ہیں۔ یہ کسی کی وجہ نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہر بندہ یہی سمجھتا ہے۔ میرے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بار عقیدہ ختم نبوت کانفرنس تھی، مجھے پاکستانی ایجنسی کی طرف سے ایک کال آئی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کانفرنس آپ کی چل رہی ہے؟ میں نے کہا بڑے اللہ کے فضل سے چل رہی ہے۔ اچھا اجازت نامہ کلیئر؟ میں نے کہا جی بالکل کلیئر ہے۔ اچھا کس کا بیان؟ فلاں کا۔ اب کس کا؟ جی فلاں کا۔ بعد میں کس کا؟ مجھے پتا تھا کس نقطے پہ انہوں نے آنا ہے۔ فوراً پوچھا آپ کی کانفرنس کس فرقے کے خلاف ہے؟ میں نے کہا جی کسی کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا ضروری ہے ہم کسی کے خلاف کریں؟ شب جمعہ کا بیان ہوتا ہے، جی کس کے خلاف ہوتا ہے؟ ایمان یقین سمجھ کے کرتے ہیں، تو ہم بھی ختم نبوت کانفرنس ایمان سے یقین سمجھ کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا قادیانیوں کے خلاف جلسہ نہیں ہے آپ کا؟ میں نے کہا ہم نے ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے، مسلمانوں کا نظریہ ہے رسول اللہ آخری نبی ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے دلائل سمجھا رہے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میں شراب کی سزا بتاتا ہوں، کسی پھتو ریتو گامے کو تو شرابی نہیں کہتا نا، نہیں کسی بندے کو تو متعین نہیں کر رہا، میں تو حکم سنا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی جی ٹھیک ہے، وہ دن یہ دن ہمیں کبھی کام کرنے میں مشکلات نہیں آئی۔ کیوں؟ ایک نظریہ صاف رکھیں، ایک ترتیب صاف رکھیں۔ میرے دوستو، یہ ختم نبوت کانفرنس اسی لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ختم نبوت کے دلائل سمجھتے ہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ۔ دوسری بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے۔ ختم نبوت کے دو معنی تحذیر الناس میں قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ اس کے معنی سمجھاتے ہیں۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں تاکہ آپ سوال سمجھیں اور اس کا جواب سمجھیں۔ جو لوگ ختم نبوت کے عقیدے کے منکر ہیں، وہ آج کے ہوں یا وہ پہلے سے ہوں، ان کا ایک سوال عوام میں چلتا ہے، میں اس کا جواب سمجھانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں ختم نبوت کا اگر مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اللہ پاک نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا، کنت نبیہ وان آدم لمنجدل فی طینتہ، حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی آدم نہیں بنے، اللہ نے مجھے اس وقت ختم نبوت عطا فرما دی تھی۔ کہتے ہیں حضور پاک اس وقت خاتم النبیین تھے۔ مانتے ہیں؟ ہم نے کہا جی مانتے ہیں۔ کہا جب اس وقت خاتم النبیین تھے، بن گئے تھے؟ جی بن گئے تھے۔ اس کے بعد 1,23,999 پیغمبر آئے، جی آئے، حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، ہم نے کہا جی آئے۔ آخر میں حضور آئے، ہم نے کہا جی آئے۔ کہ حضور کو ختم نبوت مل جانے کے بعد اتنے پیغمبر آئے ہیں، ختم نبوت میں فرق نہیں آیا۔ ایک حضور پاک کے بعد ہم نیا نبی مان لیتے ہیں تو آپ کہتے ہو ختم نبوت میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر فرق آتا ہے ایک کے آنے سے، ختم نبوت کا تاج سرفرازی تو روز اول سے ملا تھا، جب روز اول سے ختم نبوت کے تاج سے تاج ور کیا گیا ہے اللہ کے رسول کو، تو پھر آج کوئی نبی آ جائے مثلاً قادیانی یا کوئی اور، پھر ختم نبوت میں فرق کیوں آتا ہے؟ جو بندہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے،
اگر وہ علوم نانوتوی سے آنکھیں بند کر لے، مولانا محمد قاسم نانوتوی سے آنکھیں بند کر لے، تو اس سوال کا جواب دینا دل گردے کی بات بن جائے گا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اس سوال کو بڑے زبردست طریقے سے حل فرماتے ہیں۔ بات ان کی ہوگی، مطلب انہی کی ہوگا، الفاظ کا چناؤ میرا ہوگا۔ میں عوامی الفاظ میں آپ کو اس اعتراض کا جواب سمجھانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب لفظ بولا جاتا ہے تو ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، اس کے سیاق اور سباق، دائیں بائیں وہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے یہ لفظ اس حدیث میں بولا گیا، کس موقع پہ بولا گیا، وہ موقع بڑا درمیان میں دخل رکھتا ہے، پھر جا کر بات بنے گی۔ جی ہاں، حضرت نانوتوی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ختم نبوت کا ایک استعمال اس وقت ہے جب رسول اللہ دنیا میں بنفس نفیس تشریف نہیں لائے، اور ایک لفظ ختم نبوت کا استعمال اس وقت ہے جب رسول اللہ مبعوث ہو کے اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں۔ حضور پاک کے آنے سے پہلے ختم نبوت کا مطلب اور ہے، آنے کے بعد ختم نبوت کا مطلب اور ہے۔ آنے سے پہلے آنے کے بعد کے استعمال میں فرق آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں مثال دوں گا تو بات کھلے گی۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ ایک عبد المتین نامی شخص جب لاہور کے چڑیا گھر میں گیا، اس نے بہت سی چڑیا گھر کی سیر کی، لیکن جب شیر کے پنجرے کے سامنے آیا، شیر نے پنجہ مارا، اسے زخمی کر دیا۔ توجہ رکھنا، اب شیر کا معنی کیا ہوگا؟ درندہ۔ شیر کا معنی کیا ہوگا؟ جانور۔ شیر کا معنی کیا ہوگا؟ چرندہ، جو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے۔ اس نے پنجہ مارا ہے۔ اب میں الفاظ بدلتا ہوں، ترتیب بدلتا ہوں، موقع بدلتا ہوں، لفظ وہی بولوں گا، آپ مطلب سمجھنا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اب ہمارے شیر میدان میں آ چکے ہیں، ہمارا شیر اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، ہم نے یہ اعلان کر دیا۔ اب بتائیں شیر کا معنی جانور ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں ریپیٹ کر لوں گا۔ اب شیر کا معنی جانور ہوگا؟ اب شیر کا معنی کیا ہوگا؟ انسان۔ بھئی لفظ شیر چڑیا گھر میں بولا، معنی اور ہے۔ لفظ شیر اسٹیج پہ آنے پہ بولا، معنی اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لفظ شیر تو ایک جیسا۔ اب میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، بھئی اس بندے نے گالی دی ہے، مولانا نے شیر پڑھ کے جواب دیا ہے، شیر سے جواب دیا ہے۔ اس کا کیا معنی؟ مولانا نے بغل میں شیر چھپایا ہوا تھا، اس نے گالی دی، انہوں نکال کے اوپر پھینک دیا۔ جی نہیں، ادھر شیر کا معنی موضوع کلام ہوگا۔ میرے دوستو، یہ عربی میں بولا جائے تو عین کی وجہ سے فرق آ جائے گا، ویسے سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ توجہ رکھنا، لفظ کا استعمال کہاں بولیں گے، کس جگہ بولیں گے، کس طرز پہ بولیں گے، معنی بدل جاتا ہے۔ ایک مثال اور لیجئے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے آپ سے ایک جملہ کہا ہے، میں نے کہا بتاؤ گھڑی کہاں ہے؟ گھڑی۔ آپ کہیں گے گھڑی پہ ابھی 4، 4:30، 4:45 بج رہے ہیں۔ میں کہوں گا جی ٹھیک ہے، آپ نے گھڑی سے دیکھ کر ٹائم بتایا۔ آپ کہیں گے جی ہاں، یہاں گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے جو ہمیں ٹائم بتاتی ہے۔ ایک مثال اور، مولانا کے پاس ایک شخص آیا، حضرت نے پوچھا آپ تو 3-4 سال بعد نظر آ رہے ہو، اتنا عرصہ کہاں تھے؟ وہ حضرت کو کہنے لگا حضرت میں جیل میں تھا، کسی وجہ سے گرفتار ہو گیا تھا، وہاں سے چھوٹ کے رہا ہو کے اب آیا ہو۔ حضرت کہیں گے کیسا وقت گزرا؟ وہ کہے گا شیخ نہ پوچھے، بڑی عجیب گھڑی گزری۔ کیا گزری؟ بولیے، بڑی عجیب گھڑی گزری۔ اب بتاؤ یہاں لفظ گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے؟ ایک مثال اور لیجئے، بھائی گرمیاں آ رہی ہیں، میں کولر نہیں خرید سکتا، مجھے پانی کا گھڑا لا کے دو تاکہ پانی ٹھنڈا ہو، میں پی لوں، پھر ٹھنڈے پانی کا مزہ مجھے آئے۔ جی ٹھیک ہے،
آؤ کمبھار کی دکان پہ چلتے ہیں. کمبھار کی دکان پہ گئے ہیں, اسے کہا یہ میرے پاس 100 روپیہ ہے, ایک گھڑا دے دے. اس نے کہا جی 100 روپے میں گھڑا تو نہیں ملتا, ہاں چھوٹی سی گھڑی بنی ہوئی ہے, چھوٹا مٹکا, یہ لے لو. ادھر گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہوگا. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, حدیث ہوتی نہیں ہے. حضرت کے پاس آیا, حضرت نے اسماء الرجال کی کتب کھولی اور کہا یہ تو گھڑی ہوئی ہے, یہ تو گھڑی ہوئی ہے. ادھر مانا موضوع, ادھر مانا فیک بات, ادھر مانا جھوٹ بات. اب لفظ گھڑی ایک ہے, ایک جگہ مانا ٹائم پیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ گھڑی ایک ہے, ایک جگہ مانا جیل کے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ گھڑی ایک ہے, ایک جگہ مانا چھوٹے مٹکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ گھڑی وہی ہے, موضوع حدیث جھوٹی روایت کے لیے استعمال ہوتا ہے. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں, جو اعتراض کرتا ہے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ, رب نے اس وقت مجھے خاتم النبیین بنانے کا تاج عطا فرما دیا تھا, ابھی حضرت آدم دنیا میں نہیں آئے تھے. کہا اب ختم نبوت کا معنی اور ہے, جب رسول اللہ آئے ہیں اب قرآن کریم کی آیت اتری ہے وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اب ختم نبوت کا معنی اور ہے. اے قاسم العلوم بتا, لفظ ختم نبوت تو ایک ہے, ادھر معنی اور تمانا کیا ہے, ادھر معنی اور تمانا کیا ہے. وہ فرماتے ہیں لفظ کو دیکھا جاتا ہے, طریقے استعمال کو دیکھا جاتا ہے. وہ بولا کس پیرائے میں گیا ہے, کس لہجے میں گیا ہے, کس طرز میں گیا ہے, بات کھل کے سامنے آ جائے گی. جب بولا گیا تھا میں اس وقت خاتم النبیین تھا, ابھی انبیاء کرام نہیں آئے, حضرت آدم دنیا میں نہیں آئے. اس وقت معنی یہ تھا نبیوں کو جتنے مرتبے ملنے ہیں, اس وقت معنی یہ تھا نبیوں کو جتنے مقامات ملنے ہیں, اس وقت معنی یہ تھا نبیوں کو جتنے رتبات ملنے ہیں, اس وقت مطلب یہ تھا انبیاء کرام کو جتنے درجے ملنے ہیں وہ تمام درجے رسول اللہ پہ ختم کر دیے گئے ہیں, وہ تمام مقام رسول اللہ پہ ختم کر دیے گئے ہیں, وہ تمام رتبے رسول اللہ پہ ختم کر دیے گئے ہیں, وہ تمام انعامات رسول اللہ پہ ختم کر دیے گئے ہیں. یعنی باقی انبیاء کو جو ملا ہے وہ آخری درجے کا آخری درجے کا رتبہ حضور کو ملا. اگر حسن انہیں ملا, حضور کو اس حسن میں احسن بنایا گیا. اگر جمال انہیں ملا, حضور پاک کو اس جمال میں اجمل بنایا گیا. انہیں کمال ملا, رسول اللہ کو اس کمال میں اکمل بنایا گیا. جو رتبے, جو مرتبے, جو مقامات, جو درجے انبیاء کو اللہ نے دے کے دنیا میں بھیجنے تھے, اس سے بڑھ کے رتبے, اس سے بڑھ کے مرتبے, اس سے بڑھ کے مقامات اللہ نے حضور کو دیے ہیں. تو کہہ دیا اس پہ تو رتبے ختم ہے, اس پہ تو مقام ختم ہے, اس پہ تو درجے ختم ہے, اس پہ تو عہدے ختم ہے. اس وقت ختم نبوت کا معنی یہ تھا. لیکن جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, اب ختم نبوت کا ایک معنی تو وہی تھا کہ سب سے بڑے رتبے والا, سب سے بڑے مرتبے والا, سب سے بڑے مقام والا, سب سے بڑے درجے والا, سب سے بڑے معجزات لے کر آنے والا, جس پر معجزے, رتبے, مقام, درجے ختم ہو چکے ہیں. ایک معنی تو یہ تھا جب حضور آئے اب نیا نبی نہیں آنا تھا, اسے بھی ختم کہتے ہیں. اب دوسرا معنی بھی ساتھ ہو گیا کہ ختم نبوت, رتبے بھی ختم ہے, ان کے بعد بندے آنے بھی ختم ہے, رتبے بھی ختم ہے, ان کے بعد درجے مل کر کسی اور کو درجہ دے کر نبی آنا بھی منع ہے. اس وقت ختم نبوت مرتبی تھا, اب ختم نبوت زمانی ہے. مرتبے کا معنی جو درجے ملنے تھے وہ درجے ختم ہیں, جب خود آ گئے اب درجے بھی ختم ہیں, نیا نبی بھی ختم. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند کے علوم کو ہو سکتا ہے میں نے پتہ نہیں کس طرح سمجھایا, لیکن جو میں سمجھا آپ کے ذہن کے مطابق سمجھانے کے لیے میں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا تاکہ آپ کی خدمت میں ایک بات آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا بنیادی طور پہ مطلب کیا ہے. میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں. آقا نامدار کو اللہ نے خاتم النبیین کے تاج سے سرفراز فرمایا. یہ جو آیت اتری ہے
वखातम नबीयीन, ये कब उतरी, क्यों उतरी, किस लिए उतरी, किसके जवाब में उतरी, किन किन लोगों को, किन किन प्रोपागेंडा साज फैक्ट्रियों को इस आयत ने बंद किया है। वजह यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हुजूर के बेटे वफात पा गए थे बचपने में, अभी वो मर्दों की उम्र को नहीं हुए, बड़े बालिग मर्द की उम्र को नहीं पहुंचे, बच्चे रसूलुल्लाह के वफात पा गए। 4 बेटियां इस धरती पर जिंदा रही। जब पैगंबर का बेटा फौत हुआ, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, मुशरिकीन थे, बेईमानीन थे, उन्हों की दिल में आग जो लगी हुई थी रसूलुल्लाह की मुखालफत में, उनको पता चला हुजूर का बेटा फौत हुआ, वो खुशी से निहाल हो गए, एक दूसरे को कहने लगे इसकी नस्ल खत्म हो गई, और बेटियों से क्या चलेगा, असल तो बेटा होता है, असल तो मर्द होता है, असल तो बच्चा होता है जो बाप की बातों को लेकर आगे चलता है, लिहाजा इसके बाप के बेटे नहीं है, बस इसकी बातें 2-4 दिनों तक चलेंगी, फिर मामला खत्म हो जाएगा। यह मक्का के काफरों का नजरिया था। उन्होंने ये ताने देने शुरू कर दिए, आपकी तो नस्ल खत्म हो गई, नौजुबिल्लाह आप तो अबतर हो गए, आपकी तो औलाद आगे नहीं चलेगी, बस ठीक है आपके नर बच्चे खत्म हो गए। अल्लाह ने जवाब में आयत उतारी, फरमाया 3 बातें। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, रसूलुल्लाह मर्दों में किसी के डायरेक्ट वालिद नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल तो है ना, व खातमन नबीयीन, और आखिरी नबी हैं, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, हर चीज का इल्म तो अल्लाह के पास इल्म अतम है। ये उनके प्रोपेगेंडे का जवाब कैसे? अगर सतही नजर से देखें तो बाज़ाहिर तो यही लगता है कि जो उन्होंने कहा कि मर्दों में किसी के बाप नहीं बेटा चला गया, वही जवाब बाज़ाहिर हमें भी समझ आ रहा है कि अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मर्दों में कोई बाप, मर्दों में से हुजूर किसी के वालिद नहीं है। क्या मतलब? हालांकि ये उसका जवाब है। अब सुनो, तवज्जो रखना, बातें 3 हैं। नंबर 1, मर्दों में किसी के वालिद नहीं है। नंबर 2, अल्लाह के रसूल है। नंबर 3, खातमुन नबीयीन, नया नबी नहीं आएगा। मैं समझाने लगा हूं, काफरों ने कहा इसका बेटा फौत हो गया, इसकी नस्ल नहीं चलेगी, जब नस्ल नहीं चलेगी तो इसका मिशन नहीं चलेगा, जब मिशन नहीं चलेगा तो इसके मुत्तबईन नहीं चलेंगे, जब मुत्तबईन नहीं होंगे तो इसकी शरीयत नहीं होगी, जब इसकी शरीयत नहीं चलेगी तो इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफरों को जवाब देते हुए कहा, ओए खुशी के क्या शादमाने बजा रहे हो, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ये बंदों में किसी का वालिद नहीं है, लेकिन वलाकिन रसूल अल्लाह, या अल्लाह का रसूल है। मेरे दोस्तों, औलाद जो होती है वो बाप की नस्ल होती है, और औलाद की असल बाप होता है, असल बाप है, नस्ल औलाद है। असल की मौजूदगी में नस्ल बढ़ा करती है। तो रब ने कह दिया, और अगर इसकी नस्ल यानी इसकी पुश्त, इसकी सुल्बी औलाद, इसकी हकीकी औलाद होती, 2, 4, 5, 10 बेटे होते, वो मिशन को लेकर आगे चलते, तो बात कितनी जाती, लोग कितने मानते, आवाज कितनी लगती, बात कितनी फैलती, शरीयत कितनी फैलाई जाती। लेकिन ये मर्दों में तो किसी का बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, मैंने इसको रसूल बनाया है, अपना नुमाइंदा बनाया है। और बाप की बात बेटे लेकर चलते हैं कि बाप नस्ल है, वालिद असल, बाप असल है, बेटे नस्ल है, का ये तो नबी है, इसकी बात उम्मत लेकर चलेगी। नबी जो होता है वो उम्मत में असल होता है, जो उम्मती होते हैं वो उम्मत में नस्ल होते हैं। नबी की असल की बात लेकर उम्मत नस्लन आगे चलती है, उसके पैगाम को लेकर आगे जाती है, उसके मिशन को लेकर आगे पहुंचाती है। और ये वालिद होता तो 2, 4 का होता, 5, 10, 15 का होता, और इसको तो इतनी औलादें रूहानी मिली हैं जो गिनती में भी नहीं आती है। अल्लाह का रसूल है, इसकी बात तो आगे चलेगी, इसका मिशन तो आगे जाएगा। जो तुम कह रहे हो बेटा नहीं है, मिशन खत्म हो गया, इसे बेटे क्या बेटे मिले हैं जो रूहानी औलादे हैं, और रूहानी औलादे ये नस्ल है, नबी इनका असल है, इनकी बात तो आगे जाएगी। अच्छा, नबी भी तो एक वक्त का होता है। इला करियतिन
इला बलदिन इला दौलतिन इला कौमिन, एक मुल्क का, एक इलाके का, एक कौम का, एक कबीले और बस्ती का वो नबी गया, उम्मत भी गई, नया नबी आया, नई बात चली, यूं होगा। फरमाया ना, तुम क्या समझे हो मेरे पाक पैगंबर की शान क्या है, बस इसके बाद दूसरा नबी आ जाएगा तो इसकी बात खत्म हो जाएगी। जी नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये आम रसूल नहीं है, वह खातमुन नबिय्यीन, इसकी नस्ल, इसके मानने वाले, इसकी उम्मत, इसकी नबुव्वत, इसकी शरीयत क़यामत तक चलेगी, नया नबी नहीं आएगा। आप समझते हो एक वक्त आएगा नबुव्वत का टाइम पीरियड ऑफ द मैसेंजरिंग, नबुव्वत का वक्त खत्म हो जाएगा? जी नहीं, जी नहीं, नया नबी आ जाएगा, ये बात मिट जाएगी, अब नए की बात शुरू होगी। जी नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये आम रसूल नहीं, वह खातमुन नबिय्यीन, इसके बाद नया नबी नहीं आएगा, क़यामत तक मोहम्मदी डंके बचेंगे, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताई जा रही थी। वह खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, हर चीज का इल्म अल्लाह के हाथ में, हर चीज की मालूमात अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का इल्म इल्म आथम में, अल्लाह हर चीज को जानते। और अल्लाह का जानना मखलूक का जानना क्या है? मखलूक तो सामने देखती है, नीचे देखती है, दाएं बाएं देखे, एक तरफ मुतवज्जे दूसरी तरफ मुतवज्जे नहीं होती। और रब की नजर हुवा यरा नमलत सौदा अला सखरत सम्माअ फिल लैलत ज़ल्मा, काली रात, काला पत्थर, काला पहाड़ और काली चींटी को काले पत्थर पे चलते हुए मेरा रब देखता भी है, समझता भी है। अल्लाह की नजर, मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर डंडा मारा तो चट्टान से एक कीड़ा निकला जो पत्थर दो टुकड़े हुआ था, वो टिमटिमाती जुबान से 5 लफ्ज कह रहा। इमाम महमूद अलूसी ने रूहुल मानी में नकल किया है, फरमाया वो 5 जुमले कह रहा, सुबहान मन यरानी यारिफु मकानी यस्मा कलामी यरजुकनी वला इंसानी। सुबहान मन यरानी, ऐ मूसा मैं ऐलान कर रहा हूं मेरा अल्लाह शिर्क से पाक है जो मुझे यहां देख रहा है। सुबहान मन यरानी यारिफु मकानी, मैं पत्थर की चट्टान के अंदर बंद हूं, वो मेरी जगह को जानता है। यस्मा कलामी, मेरी दुआ को कबूल करता है। यरजुकनी, मुझे यहां रिज्क देता है। वला इंसानी, मुझे भूलता नहीं है। वो तो अल्लाह है, वो अल्लाह है। अल्लाहु अलमुल लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमिउ लिजमीइ सिफात लजमी सिफात अल मुनज़्ज़हु अनिन नुक़सान व ज़वाल, वो हर चीज के ज़ायल होने से, हर चीज के नुकसान से अल्लाह मुबर्रा, अल्लाह बरी। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ये मामलात रब क्या नहीं है। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, हर चीज का इल्म अल्लाह को है। अल्लाह को पता है जो तुम अंदर से जल रहे हो, ये तुम्हारा जलना मजीद जलना बन जाएगा, तुम्हें खुशी इस मसले पे नसीब नहीं होगी। ये कुफार को जवाब दिया जा रहा है, ये कुफार पे रद्द किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी रहेंगे। ये मेरे पाक पैगंबर का शान भी है, मकाम भी है। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, अकीदे खत्म नबूवत फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इसको लेकर आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।